اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسجد اقصیٰ میں گئے، وہاں پر اذان دی گئی، پھر امامت کا انتظار کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے فرمایا اے اللہ کے نبی امامت کریے، نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تمام انبیاء کرام جو آپ سے پہلے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے نکلے اور پھر جبرائیل امین نے ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شراب کا پیالہ پیش کیا، ایک پانی کا پیالہ پیش کیا، اور ایک روایت کے مطابق ایک شہد کا یا دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ 4 پیالے پیش کرنے کی روایتیں مختلف طریقے پر آتی ہے، لیکن دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ ایک روایت میں آتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب، دودھ اور پانی، اس طرح کی روایات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ چنا اور دودھ پی لیا۔ فرمایا جبرائیل امین نے اے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو چنا ہے، اگر آپ شراب کو چن لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے شراب کو نہیں چنا، اللہ کے رسول نے دودھ کو چنا، دودھ کو پیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں امت شراب جیسی حرام مرض میں مبتلا ہے، اور صرف شراب نہیں، کئی ایسی حرام چیزیں ہیں جو نشہ پیدا کرنے والی ہے۔ آج کے نوجوان مبتلا ہے۔ شرابی کی کیسی سخت سزا، شب قدر، شب برات جیسی مبارک شبوں میں ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سے سخت عذاب اس کو دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارا نوجوان طبقہ، نوجوان نسل ان گندی عادتوں میں مبتلا ہے، گانجے میں، افیم میں، ڈرگس میں، شراب اور ایسی کیسی نشاور چیزیں آج ہمارے نوجوان بچے استعمال کر رہے ہیں۔ اور بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی، لیکن ایک وجہ اور ایک سبب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ غافل ہے اپنی اولاد سے۔ بچہ کہاں جا رہا، راتوں میں کہاں رہ رہا، کس کے ساتھ رہ رہا، کون دوست ہے، کس سے ملتا ہے، رات کہاں گزارتا ہے، کون سی جگہ، کون سے پارک کو، کون سی ہوٹل کو، کون سے پب کو، کون سے شراب خانے کو چلا گیا پتہ نہیں۔ اطمینان سے سوئی ہوئی ہے ماں کہ بچہ بھائی رات میں کہیں دوستوں میں رہتا ہے۔ جو ماں اپنی اولاد کے بارے میں فکر نہیں کرتی یقیناً اس کی اولاد بگڑ جاتی۔ اسی لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی فکر کریں، وہ بھلے اپنی نگاہوں کے سامنے ہو یا نہ ہو لیکن حرام کام کا ارتکاب نہ کرے۔ معراج کے اس واقعے سے یہ سیکھنے کی ضرورت تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے حالات ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ شراب کی اتنی کثرت جس معاشرے میں ہو اس معاشرے میں حادثات ہوتے ہیں، زنا کثرت سے ہوتا، لڑائی جھگڑے کثرت سے ہوتے، طلاق کثرت سے ہوتی، مار پیٹ کثرت سے ہوتی، قتل کثرت سے ہوتا، اور ایک دوسرے کو جانی اور مالی نقصانات کے واقعات کثرت سے ہوتے، اور بہن بیٹی بہو کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اور شرابی کو نہ اپنی ماں نظر آتی، بہن نظر آتی، نہ پھر کوئی بیٹی نظر آتی۔ کیسے کیسے کرائم ایک شراب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جس کو اسلام ام الخبائث کہتا ہے، یعنی خباثتوں کی جڑ، برائیوں کی جڑ شراب کو قرار دیا اسلام نے، اور فرمایا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، یقیناً اے ایمان والو شراب، والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا آخر میں خبر دی کہ دیکھو یہ جو شراب ہے یہ شیطان کا عمل ہے، یہ گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن میری بہنوں آج ہمارے ملک میں، آج ہماری ریاست میں شراب کی جو کثرت ہے، شراب کی جو دکانیں ہیں، یہ لوگ ایک غلط پالیسی پر چلے ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شراب کو عام کر دیں، شراب کا سیل عام کر دیں، شراب کی جگہ جگہ دکانیں قائم کر دیں، اور پھر اس کا رزلٹ نہ آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی نیم کا جھاڑ کا بیج بوئے گا تو نیم کا درخت ہی اگے گا، آم کی گٹلی لگائے گا آم کا درخت ہی نکلے گا، کوئی شراب کی دکان ڈالے گا تو شراب پینے والے شرابی ہی بنیں گے، بیوڑے ہی بنیں گے، حادثے ہی ہوں گے، زنا ہی ہوگا، چوری ہوگی، مرڈر ہوگا، ڈاکہ ہوگا، لوٹ مار ہوگی۔ شراب کا یہ خاصہ ہے، جو شراب پیتا ہے اس کا ذہن ختم، بے وقت پاگل بن جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور جو شراب
شراب کی جگہ اچھی چیزیں پیتا ہے، شراب نہیں پیتا ہے، تو اس کا ذہن بھی صحیح رہتا اور کرائم کنٹرول ہوتا ہے۔ کرائم کو کنٹرول کرنے کا سب سے بیسٹ فارمولا اسلام نے بتایا، شراب کر کنٹرول کر دیا۔ اور آج کیا کیا جا رہا؟ کرائم کو پروموٹ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار شراب تھا، اسی کو عام کر دیا۔ ہر جگہ دکانیں، چوراہوں پہ دکانیں، گلیوں میں دکانیں، بستیوں میں دکانیں، اور لوگ لائن لگا کر خریدنے والے ہیں۔ اور پھر ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں شراب پینا تو جرم نہیں، لیکن شراب پی کے گاڑی چلانا جرم ہے، شراب پی کے باہر نکلنا جرم ہے، یہ کرائم ہے۔ اب اس کرائم کے لیے کتنا بڑا عملہ، کتنا بڑا اسٹاف پولیس کا لگا ہوا ہے کام پہ، کہ وہ سڑکوں پہ کھڑی ہو کر وہ لوگوں کو چیک کر رہے ہیں کہ آپ کہیں شراب پی کر ڈرائیو تو نہیں کر رہے۔ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے چیک کیا جا رہا۔ اگر ایک ایک چوکی کے 8 10 پولیس والوں کو کاؤنٹ کر کے، ایک ایک سگنل پہ، ایک ایک چیک پوسٹ کے 8 10 پولیس والوں کو کاؤنٹ کیا جائے، اور ایسے 50 سگنل اور 50 چیک پوسٹ پورے شہر بھر میں لگے ہوں، پورے اسٹیٹ میں لگے ہوں، اندازہ لگائیں روزانہ کتنے ہزار پولیس والے بس یہی کام پہ لگے ہیں کہ بھئی کون شراب پی کے چلا رہا گاڑی، کون شراب پی کے نکلا، کوئی شراب پی کے دکھ گیا اس کو پکڑ کر چالان ڈالا جائے۔ کتنا لمبا کام، کتنا مشکل کام کیا جا رہا، لیکن وہ اسلام کا حکم کہ تم شراب پر پابندی لگا دو، شراب پر بینڈ لگا دو، تو کیا ہوگا؟ اتنا عملہ بچ جائے گا۔ ان کی جو محنتیں ہیں وہ اس کے بجائے کسی اور کام میں لگے گی۔ شرابیوں کو تلاش کرنے کے بجائے کوئی اچھا کام کر سکیں گے، کوئی دوسرا کام کر سکیں گے۔ جتنی شراب کی دکانیں لگی ہے ان دکانوں کی جگہ کوئی اچھی فوڈ کی دکانیں لگے گی، اور اس کے ذریعے سے بھی حکومت تو کمائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جن کو انسانیت کے اچھے اور برے کا فرق سمجھ میں آئے، جو قوم کی بھلائی چاہتے ہوں وہی یہ کر سکتے ہیں۔ اور اسلام جیسا مذہب دنیا میں کوئی نہیں جو پوری انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو پسند نہیں کیا، دودھ کے پیالے کو چنا، لیکن اس کے باوجود آج امت مسلمہ کا حال دیکھو۔ معراج کے اس واقعے سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے سے شراب کی گندگی کو ختم کیا جائے،